السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الانفال کی آیت نمبر 47 اور 48 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تکونوا، اور نہ ہو جاؤ تم، وا اور لا نہ، تا تم، کونو ہو جاؤ، واو الف جمع کی علامت ہے۔ ولا تکونوا، اور نہ ہو جاؤ تم، کالذین، ان کی طرح جو، خرجو، نکلے۔ یہ داخل اور خارج، یہ ہم اسپتالوں میں اور اسکولوں کالجوں میں بھی بولتے ہیں۔ من دیارہم، اپنے گھروں سے، باتارم، اکڑتے ہوئے، باتارا، اکڑنا، وریا الناس، اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے، ریاکاری ہم بولتے ہیں اردو میں، دکھاوا، لوگوں کو دکھلاتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ، اور روکتے تھے۔ یہ لفظ آپ نے کئی بار پڑھا ہے پہلے۔ یا کے معنی وہ، واو نون جمع کی علامت، سواد دال دال، روکنا۔ یسدون، وہ روکتے تھے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، سبیل راستہ۔ واللہ بما یعملون، اور اللہ اس کو جو یعملون وہ کرتے ہیں، یعملون میں عین میم لام ہے، عمل کرنا، محیط، گھیرے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے۔ احاطہ الف ہے، الف تو ہے احاطہ، یا محیط بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے نکلے اور لوگوں کو دکھلاوا کرتے ہوئے، جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلاوا کرتے ہوئے نکلے، جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور جو وہ کرتے ہیں اللہ اس کو گھیرنے والا ہے۔ وَإِذْ، اور جب، زینا، مزین کر دیا۔ زین کو دیکھیں میم لگا دے تو مزین بن جائے گا، جو اردو میں خوبصورت بنانا، زینت دینا۔ لہم الشیطان، ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال، وقال، اور کہا، لا غالبا، کوئی غالب آنے والا نہیں، لکم، تم پر، لکم الیوم، آج کے دن، من الناس، لوگوں میں سے، وَإِنِّي، اور بے شک میں، جار لکم، حمایتی ہوں، جارن، حمایتی، لکم، تمہارے لیے، فلما، پھر جب، تراعت، دیکھ لیا ایک دوسرے کو۔ ترا جو ہے را حمزہ یا روٹ ورڈ ہے، یا ارایت الذی میں بھی پڑھا تھا، دیکھنا۔ ترات الفئاتان، دو گروہ، فئاتان کی جمع فئاتان، تثنیہ ہے یہ۔ جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، ناکاسا، واپس پلٹا، نون کا صاد، پلٹنا، علی عاقبیہ، اپنی ایڑیوں پر، وقالا، اور کہا، انی، بے شک میں، بری منکم، بری ہوں، بیدار ہوں، بری ذمہ ہوں، منکم، تم سے، انی ارا، بے شک میں دیکھ رہا ہوں۔ یہی الف را
اور یا جو ہے ما جو لا ترونا تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ میں خوف کھاتا ہوں، میں ڈرتا ہوں۔ اخاف کو دیکھیں تو خواہ کے بعد واو لگا دیں تو خوف بن جائے گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ شدید العقاب، اور اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا دیا، مزین کر دیا، اور اس نے کہا کہ آج کے دن تم پر لوگوں میں سے کوئی غالب آنے والا نہیں، اور بے شک میں تمہارا حمیتی ہوں۔ یہ شیطان نے کسے کہا تھا؟ کفار کے گروہ کو۔ پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو وہ سے مراد شیطان اپنی ایڑیوں کے بل پلٹا اور کہا بے شک میں تم سے بیزار ہوں، بے شک میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آج کا سبق پورا ہوا ماشاءاللہ۔ 10ویں پارے کا پہلا رکوع بھی ہو گیا، دوسرا رکوع ہو گیا بلکہ۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب میدان بدر کے لیے کفار مکہ جو تھے وہ اکڑتے ہوئے، ریاکاری کرتے ہوئے، ڈول ڈمکوں کے ساتھ، گاجوں باجوں کے ساتھ، ناچنے گانے والی عورتوں کے ساتھ بڑے روب اور دبدبے سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے، جبکہ ان کو یہ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی تک، بعد میں رضی اللہ عنہ بن گئے، ان کی طرف سے یہ میسج بھی چلا گیا کہ ہمارا تجارتی قافلہ بچ نکلا ہے، لیکن ابو جہل نے ایک نہ سنی اور لڑائی والے قافلے کو مدینہ کی طرف لاتا رہا، اور یہ ساری محفلیں تھیں ان کے، تو اللہ نے یہ ان کا نقشہ کھینچا ہے کہ وہ تکبر کر رہے تھے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے تھے، اور ان کا کام کیا تھا کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں، یعنی جو مسلمانوں کی جماعت دین والی ہے اس کو ختم کریں، اور اللہ نے گھیرا، اللہ گھیرنے والا جو کچھ وہ کرتے ہیں، اللہ سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں۔ پھر آپ نے دیکھا، تاریخ نے دیکھا کہ 313 بے سر و سامانی کا عالم، رمضان کا مہینہ، اور مقابلے میں 1000 اور سارے اسلحہ سے لیس، اور اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا، اور اللہ ایسے گرتا ہے۔ اور آگے فرمایا، اللہ فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ یہ قیامت تک ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اکڑنا، تکبر کرنا اور ریاکاری کرنا، اور کسی جھوٹے ایشو پر کسی کو تہس نہس کرنے کی ٹھان لینا، جبکہ حق پر بھی نہ ہو انسان، تو انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آگے فرمایا کہ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا، اور اس نے کہا آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں۔ شیطان جو ہے یہ ان کو یہ غزوہ بدر میں مشورے دے رہا تھا، ایک شیخ کی شکل میں، کسی قبیلے کے سردار کی شکل میں وہ بھی موجود تھا، اور صفوں کی کمان میں تھا، اور اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ۔ روایات میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب مشورہ ہو رہا تھا دار الندوہ میں، تو یہ سراقہ بن مالک کی شکل میں شیطان جو تھا یہ کفار کی محفل میں مشورہ کرنے آ گیا، کیونکہ سراقہ بن مالک کا جو قبیلہ تھا وہ قریش کے مخالف تھا، انہیں ڈر تھا کہ مدینے جائیں تو کہیں یہ نہ ہو کہ پیچھے سے حملہ ہو جائے مکے پہ۔ تو جب اس نے مشورے میں آ کے اپنی شکل دکھائی تو یہ بہت مطمئن ہو گئے، اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے یکسو ہو گئے۔
پھر میدان بدر تک بھی آیا یہ، جب اس نے حوصلہ بھی دیا ان کو، اور جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوگی، قریش کی اور مسلمانوں کی، تو یہ ایڑیوں کے بل پلٹا۔ یہ بھی بعض جگہ لکھا ہوا ہے کہ کسی نے آگے بڑھ کے اسے روکنا چاہا تو اس نے اس کے گھونسا مارا اور وہ گر گیا، اور شیطان جو انسان کی شکل میں تھا کہنے لگا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، میں تم سے بیزار ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اور بھاگ گیا۔ اصل میں فرشتے اترتے ہوئے اس نے دیکھ لیے جو قریش کو نظر نہیں آ رہے تھے، تو اس نے دیکھا کہ اب میری اور میرے لشکر کی کوئی دال نہیں گلے گی، اور اللہ تو عذاب دینے والا ہے، اور فرشتے بھی نازل کر دیے، تو وہ بھاگ گیا۔ آج کی آیات میں سے بہت سے سبق ملتے ہیں کہ فرشتے بھی انسانوں کی شکل بن کر آ سکتے ہیں، اور شیاطین بھی انسانوں کی شکل بن کے لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اور ایسا کئی بار ہوا ہے۔ تو اسی لیے شیطان اور جنات سے بچنے کے لیے، ان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے آیت الکرسی پڑھنی چاہیے صبح اور شام کو، رات کو سوتے ہوئے، اور سورہ فلق اور ناس پڑھنا چاہیے، اور اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ واش روم میں جاتے ہوئے بھی اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، تاکہ ہم ان شیاطین سے بچ سکیں۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔